بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه لأن المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علما وعملا ربما كان أعرف بمصالح الإمامة ومفاسدها وأقدر على القيام بمواجبها خصوصا إذا كان نسب المفضول أدفع للشر وأبعد عن آثار الفتنة إلى آخره. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اہل تشیع کے ایک دوسرے عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں۔ اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ جو امام ہو، یعنی جو خلیفہ ہے اور امام ہے، حکمران وقت ہے تمام اسلامی ممالک کا، جس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک امام اور خلیفہ ایک ہی ہے۔ تو اہل تشیع کا جو ہے یہ نظریہ ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے، یعنی اسلامی خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل آدمی ہو، جس کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ امام بن سکتا ہے۔ اس کے ماں سوا غیر افضل کو امام بنانا جائز نہیں ہے، یا جو اس کے ساتھ فضیلت میں برابر ہے اس کو بھی وہ اس کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک مکتب میں اگر استاذ ہے اور اس کے کئی شاگرد ہیں، ان میں سے بعض شاگرد جو ہے وہ علم و عمل کے لحاظ سے بہت افضل ہے، یعنی علم بھی بہت ہے اور عمل بھی ان کا بہت ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے اور علم بھی کافی رکھتے ہیں۔ اگر وہ استاذ اپنے مکتب میں کسی بچے کو اپنا نائب بنا دے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب افضل زمانے میں افضل لوگ پائے جائیں، جو سب سے افضل ہو، اس کے ہوتے ہوئے کسی غیر افضل کو خلیفہ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایک شخص علم میں اور عمل میں بہت بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے، بہت کمال اس کو حاصل ہوتا ہے، علمی اور عملی اعتبار سے وہ کمال رکھتا ہے، مگر خلافت کے امور میں اور انتظامی امور میں اس کو کوئی مہارت حاصل نہیں ہوتی، اور دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کو علمی اور عملی کمال تو حاصل نہیں ہے لیکن انتظامی امور میں اس کو کمال اور مہارت تامہ حاصل ہے۔ اب اگر کسی شخص کو انتظامی امور میں اپنا نائب بنایا جائے تو اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ علم و عمل میں کمال رکھتا ہے، بلکہ اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں انتظامی امور میں مہارت کاملہ اس کو حاصل ہے، انتظامی امور چلانے کی مہارت تامہ اس میں موجود ہے یا نہیں، وہ لیاقت اور وہ استعداد ہے یا نہیں، اس کے علم و عمل کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں انتظامی امور چلانے کی مہارت حاصل ہے تو اس کو انتظامی امور میں اپنا نائب بنایا جائے گا۔ جہاں پر علم و عمل کی بات آئے گی، علم کی بات آئے گی، تو علمی لحاظ سے پھر اس شخص کو اپنا نائب بنایا جائے گا جو علم میں کمال رکھتا ہے، لیکن انتظامی امور میں اسی شخص کو اپنا نائب بنایا جائے گا جو انتظامی امور میں مہارت رکھتا ہو اور کمال رکھتا ہو۔ اب یہ جو خلافت ہے یا امامت ہے، یہ اصل میں حکمرانی ہے، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کے مصالح اور ان کے مسائل کے
حل کو پیش کرنا ہے اور ان کے مسائل دور کرنے ہیں، مصائب دور کرنے ہیں، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، تمام اسلامی ممالک کی انتظامی جو امور ہیں ان کو ترتیب دینا ہے، ان کو سنبھالنا ہے۔ تو اصل میں امامت اور خلافت جو ہے یہ ایک انتظامی امر ہے۔ اس میں علم و عمل کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کون شخص علم و عمل میں سب سے افضل ہے، بلکہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون شخص اس انتظامی امور میں اور امامت اور خلافت کے امور کو نبھانے کی مہارت کاملہ رکھتا ہے، مہارت تامہ رکھتا ہے، تو اس کو خلیفہ اور امام بنایا جائے گا۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایک شخص علمی اور عملی اعتبار سے تو بہت کم درجہ رکھتا ہے، لیکن وہ امت کے مصالح اور امامت اور خلافت کے مصالح کو بہترین انداز سے جانتا ہے، اور اسی طرح امامت کے جو مفاسدات ہے، ایسے کام ہے جن سے امامت اور خلافت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان امور کو جانتا ہے، یعنی وہ انتظامی امور میں مہارت رکھتا ہے، تو وہ شخص زیادہ قابل ہے اس کے کہ اس کو امام بنایا جائے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ امام اپنے زمانے میں سب سے افضل آدمی ہوگا، غیر افضل کو امام بنانا جائز نہیں ہے، بلکہ غیر افضل کو بھی امام بنا سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات جو غیر افضل ہوتا ہے وہ امامت اور خلافت کے امور کو بہتر انداز سے جانتا ہے، اور خلافت اور امارت کا جو مقصد ہے کہ اسلامی احکامات کو نافذ کرنا ہے، تو وہ ان احکامات کو اچھے طریقے سے نافذ کر سکتا ہے اور اس کو سنبھال سکتا ہے، اور اس امور کو چلانے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ اور جب کہ کوئی نوبت اگر اس طرح آ جائے کہ جو کم درجہ رکھتا ہے علمی اور عملی لحاظ سے، اس کو خلیفہ مقرر کرنا یا امام مقرر کرنا، اگر اس میں فتنے سے مامون رہنا اور محفوظ ہونا مقصود ہو، یعنی اگر آپ کسی غیر افضل کو اگر امام بنائیں گے تو ایسی صورت میں فتنہ نہیں ہے، اور افضل کو امام بنانے میں فتنے بپا ہونے کا خدشہ ہے کہ کوئی دوسرے ملک والا حملہ کر دیں گے یا ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا، یہ سنبھال نہیں سکے گا، تو ایسی صورت میں تو پھر افضل یہ ہے کہ جو غیر افضل ہے اس کو امام بنایا جائے، اس لیے کہ وہ فتنے کے خلا کما کرنے میں اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں مہارت رکھتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں اس کو امام بنانا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس کو امام بنانا یہ فتنوں سے بھی دور کرتا ہے اور شر سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ اگر افضل کو امام بنانے میں یہ خطرات ہو کہ وہ دشمن سے حفاظت نہیں کر سکے گا، اور یا دنیاوی امور صحیح نہیں چلا سکے گا، اور ملک میں فتنے بپا ہو جائیں گے، یا دشمن حملہ کر دے گا اور وہ ملک کو اور اسی طرح ملک کے باشندوں کی حفاظت نہیں کر سکے گا، تو ایسی صورت میں جو کم درجہ رکھتا ہے اس کو امام بنانا، اس کو خلیفہ بنانا یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو دور کرنے میں اگر مہارت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو امام بنانا افضل کو امام بنانے سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے۔ تو یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ، امام کا اپنے اہل زمانے میں سب سے افضل ہونا یہ ضروری نہیں ہے، لأن المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علما وعملا ربما كان أعرف بمصالح الإمامة ومفاسدها، اس لیے کہ بعض اوقات فضیلت میں مساوی اور برابری رکھنے والا بل المفضول الأقل علما وعملا، بلکہ بعض اوقات علمی اور عملی اعتبار سے کم درجہ رکھنے والا شخص عارف بمصالح الامامت، وہ امامت کے مصالح کو زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ مفاسد ہے، اسی طرح امامت کے اور خلافت کے مفاسد کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کن امور میں اس سے اصلاح ہوگی اور کن امور میں اس میں فساد آئے گا۔ وَاقْتِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِمَوَاجِبِهَا خصوصاً، اور اسی طرح جو امامت کے انتظامات ہے، واجبات ہے، ان پر زیادہ قادر ہوتا ہے ان کو نافذ کرنے میں، خصوصاً اذا كان نصب المفضول ادفع للشر وابعد عن آثار الفتنة، خصوصاً جب کہ مفضول کو یعنی کم درجے رکھنے والے شخص کو امام مقرر کرنے میں فتنے سے دوری ہو، اور فتنے اور شر سے دور کرنے
اور فتنے کو ابھارنے سے زیادہ دوری ہو تو ایسی صورت میں اس کو ہی امام مقرر کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ولہذا جعل عمر الامامۃ شورى بین ستۃ مع القطع بان بعضهم افضل من بعض۔ اسی وجہ سے اب یہاں سے دلیل پیش کر رہے ہیں اس بات پر کہ امام کا اپنے زمانے میں سب سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 آدمیوں کے درمیان شورا کو، امامت کے معاملے کو بطور شورا کے 6 آدمیوں کے درمیان چھوڑ دیا، یعنی اپنے وفات کے وقت، باوجود اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان میں سے بعض جو ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وفات پانے لگے تو 6 صحابہ کو بلایا، پیچھے یہ بات گزر چکی، اور ان کو کہا کہ میں آپ 6 آدمیوں کے ہاتھ میں یہ معاملہ سونپتا ہوں کہ آپ 6 آدمی آپس میں جس کو خلیفہ بنانا چاہے آپ بنا لیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان میں سے بعض صحابہ جو ہے، ان 6 میں سے بعض جو ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ان میں سب سے افضل حضرت عثمان ہے اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت علی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود ان کو معلوم ہونے کہ حضرت عثمان سب سے افضل ہے ان کو خلیفہ نہیں بنایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام کا سب سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر سب سے افضل ہونا ضروری ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کبھی 6 آدمیوں کے درمیان اس معاملے کو نہ چھوڑتے، بلکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کر جاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل آدمی کا خلیفہ یا امام ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کرتے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ بطور مشورے کے 6 آدمیوں کے درمیان یہ معاملہ چھوڑ دیا۔ تو فرماتے ولہذا، اسی وجہ سے، یعنی اس وجہ سے کہ امام کا اپنے زمانے میں سب سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے، اسی وجہ سے جعل عمر الامام شورى بین ستۃ بانہم افضل، بان بعضهم افضل من بعض۔ فرماتے اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کو 6 آدمیوں کے درمیان بطور شورا کے چھوڑ دیا، باوجود اس بات کے یقینی ہونے کے کہ ان کو معلوم تھا کہ ان میں سے بعض جو ہے وہ بعض سے افضل ہے۔ فإن قيل كيف يصح جعل الإمامة شورى بين 6 مع أنه لا يجوز نصب إمامين في زمان واحد؟ قلنا الجائز هو نصب إمامين مستقلين تجب إطاعة كل واحد منهما على الانفراد، لما يلزم في ذلك من انقسام أحكام متضادة، وأما في شورى فالكل بمنزلة إمام واحد۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے اور معاملہ جو ہے 6 آدمیوں کے درمیان چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے 6 آدمیوں کو خلیفہ بنایا، تو یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک زمانے میں 2 اماموں کا مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ ایک زمانے میں 2 امام ہو، مسلمانوں کے 2 سربراہ ہو، 2 خلفاء ہو۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے 6 آدمیوں کو مقرر کیا اور خود وفات پا گئے اور 6 آدمیوں کو مقرر کیا تاکہ وہ دنیا یہ جو ہے مسلمانوں کی امور سنبھالے؟ تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایک زمانے میں 2 اماموں کا نصب کرنا، 2 اماموں کا ہونا یا 2 امام مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی صورت میں 2 مختلف احکامات لازم آئیں گے اور ہر امام کی اطاعت واجب ہوگی، تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا، کیونکہ ایک امام ایک حکم دے گا، ایک خلیفہ ایک حکم دے گا، دوسرا خلیفہ دوسرا حکم دے گا، اور پھر امت پر یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہر ایک کی اطاعت لازمی کرے۔ تو اگر ایک خلیفہ یہ حکم دے کہ جنگ کرنی ہے، دوسرا کہے کہ جنگ نہیں کرنی، اب دونوں کی اطاعت بھی ضروری ہے اور دونوں حکم بھی متضاد ہے، مخالف ہے، تو کس طرح امت اس کی اطاعت کرے گی؟ تو اس وجہ سے آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک وقت میں 2 امام بنانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، ان 6 آدمیوں کو بطور خلیفہ کے مقرر نہیں کیا، ان 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور ان کے حوالے یہ معاملہ کیا کہ آپ 6 آدمی آپس میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر دے۔ تو وہ 6 آدمی خلیفہ نہیں تھے، امام نہیں تھے، بلکہ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ آپس میں سے کسی ایک آدمی کو
امام مقرر کر لے، اور ان 6 آدمیوں کے الگ الگ اطاعت امت پر واجب نہیں تھی، بلکہ وہ شورا کمیٹی تھی، اور شورا کمیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے آپس میں سے ہر ایک سے ایک رائے لے لے، تو سب سے رائے لینے کے بعد پھر مشترکہ طور پر کمیٹی ایک فیصلہ کر دے تو وہ حکم ایک ہی ہوتا ہے، کمیٹی کا مختلف حکم نہیں ہوتے، سب کی رائے لے کر پھر فیصلہ ایک ہی کیا جاتا ہے، حکم ایک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کمیٹی جو ہے یہ بمنزلہ مختلف حکمرانوں کے نہیں ہے کہ جس میں جتنے ممبر ہیں وہ سارے حکمران کی حیثیت رکھتے، بلکہ نہیں، یہ پوری کی پوری شورا کمیٹی بمنزلہ ایک امام کی تھی کہ ان کے حوالے یہ کام کر دیا، اور پھر انہوں نے فیصلہ کر دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ فیصلہ کریں گے، اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ حضرت عثمان ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ تو کوئی الگ الگ فیصلہ نہیں تھا، کمیٹی جو ہوتی ہے وہ بمنزلہ ایک شخص کے ایک فیصلے کی ہوتی ہے۔ تو گویا یہ شورا کمیٹی جو تھی یہ بمنزلہ ایک امام کی تھی، یہ کوئی الگ الگ امامت نہیں تھی کہ ہر ایک کی اطاعت ضروری تھی، بلکہ یہ ضروری تھا امت پر کہ یہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی امت کو اس کمیٹی کے فیصلے کو ماننا ضروری ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے فیصلے کو ماننا ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک مستقل امام تھا، بلکہ اس کمیٹی کا جو ایک فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو ماننا امت پر ضروری ہوگا۔ تو کوئی مستقل امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 کے 6 مقرر نہیں کیے تھے، بلکہ ایک شورا کمیٹی بنائی تھی جس کے ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کوئی ایک فیصلہ سنا کر کوئی امام مقرر کر لے۔ تو گویا یہ کمیٹی ساری کی ساری بمنزلہ ایک خلیفہ کی تھی، کیونکہ ان کا ایک ہی فیصلہ تھا، شورا کمیٹی ایک ہی فیصلہ کر سکتی ہے، الگ الگ رائے لے کر پھر فیصلہ جو سنائے گا وہ ایک ہی ہوگا، حکم ایک ہی ہوگا، دو متضاد حکم نہیں ہو سکتے اس میں۔ تو لہٰذا یہ شورا کمیٹی جو ہے ایک امام کے حکم میں تھی، تو لہٰذا یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ حضرت عمر نے کس طرح 6 آدمیوں کو مقرر کیا، وہ کوئی مستقل خلفاء نہیں تھے بلکہ وہ شورا کمیٹی تھی، اور ان کا فیصلہ گویا کہ ایک ہی فیصلہ تھا۔ جس طرح ایک حکمران ایک ہی فیصلہ دے سکتا ہے تو اس کی اطاعت ضروری ہوگی، وہ متضاد فیصلے نہیں دے سکتا، اسی طرح اس کمیٹی کا بھی یہی ایک ہی فیصلہ تھا۔ یہ مختلف فیصلے کمیٹی نہیں دے سکتی کہ ہر ایک کی رائے کا الگ الگ فیصلہ دے دے، بلکہ سب سے رائے لے کر پھر ایک ہی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اس لیے اس شورا کمیٹی کا جو حکم ہے وہ بمنزلہ ایک خلیفہ کے تھا، مختلف خلفاء کے نہیں تھا، تو لہٰذا یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں، عبارت کو دے کے فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے یعنی یہ اعتراض کیا جائے کہ کیف یصح جعل الامامۃ شورى بین ستۃ مع انه لا يجوز نصب امامین فی زمان واحد، فرماتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ کیسے صحیح ہے کہ امامت کو 6 آدمیوں کے درمیان بطور مشورہ کے چھوڑ دیا جائے، باوجود اس کے کہ ایک زمانے میں 2 اماموں کا مقرر کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر 6 آدمیوں کو کس طرح انہوں نے یہ مقرر کر دیا؟ تو قلنا، تو ہم فرماتے ہیں غیر الجائز هو نصب امامین مستقلین تجب اطاعت کل واحد منہم علی الانفراد، ہم فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ 2 مستقل اماموں کو مقرر کیا جائے ایک ہی زمانے میں اور ہر ایک کی اطاعت الگ طور پر واجب ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لما یلزم فی ذلک من انتظام احکام متضادۃ، اس لیے کہ اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ 2 متضاد احکامات کا امت پر پورا کرنا واجب ہو جائے گا، اور یہ لازم آئے گا کہ امت 2 متضاد احکامات کو پورا کرے گی۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک خلیفہ ایک حکم دے اور دوسرا اس کے خلاف دوسرا حکم دے اور امت دوسروں کو پورا کرے، کیونکہ ایک پورا کرے گا تو دوسرے کی مخالفت ہو جائے گی، دوسرے حکم کی تابعداری کریں گے تو پہلے والے کی مخالفت ہو جائے گی۔ اس وجہ سے 2 مستقل اماموں کے ایک زمانے میں پایا جانا یا مقرر کرنا تو جائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک شورا کی بات ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کی تھی، واما فی شورا، جہاں تک شورا کی بات ہے فالکل بمنزلۃ امام واحد، تو وہ سارے کے سارے ایک ہی امام کے حکم میں تھے، وہ کوئی الگ الگ مستقل خلفاء نہیں تھے، بلکہ ان کا صرف یہ کام تھا کہ وہ ایک خلیفہ مقرر کرے، اور شورا کا ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، متضاد فیصلے نہیں ہوتے، اس لیے یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ وَيَشْتَرِطُ أَن يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ الْمُطْلَقَةِ الْكَامِلَةِ أي مسلما حرا ذکرا عاقلا بالغا إلى آخرہ۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ان شرائط کو بیان کر رہے ہیں جن شرائط کا امام میں پایا جانا ضروری ہے، خلیفہ میں پایا جانا جن شرائط کا ضروری ہے، ان شرائط کا ذکر یہاں سے کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ
امام میں سب سے پہلے یہ شرط ہے کہ اس کو ولایت مطلقہ حاصل ہو، ولایت کاملہ حاصل ہو، مطلق ولایت حاصل ہو۔ مطلق ولایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا اس کو اختیار ہو، اور ہر قسم کے فیصلہ، ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اس کو اختیار ہو، تو یہ اس امام کے لیے شرط ہے۔ اگر وہ امام ہے لیکن وہ فیصلہ کرنے کی اس میں طاقت اور قدرت نہیں ہے، یا اس کی اتنی ذہنی فکر اور قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن اور اپنے فکر سے کوئی فیصلہ کرے اور انتظامی امور سنبھال سکے، تو پھر ایسے شخص کا خلیفہ بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فیصلہ کرنے کی اس میں استعداد ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ درست نہیں کرے گا، اس میں امت کا نقصان ہوگا۔ اس لیے جو ہے خلیفہ، اس میں یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ اس کو ولایت مطلقہ حاصل ہو، کاملہ حاصل ہو، کہ وہ فیصلہ بھی قوت اور اپنے ارادے کے ساتھ کر سکے، اور اس کا فیصلہ بھی نافذ ہو، اور ہر چیز کے بارے میں ہر وقت فیصلہ کر سکے۔ اگر امام ایسا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی اس میں قدرت اور طاقت نہیں ہے، یا قدرت اور طاقت تو ہے لیکن وہ اتنا مجبور اور اتنا بے بس ہے کہ اس کے فیصلے کی کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب امام ایک بندہ بنا دیا جائے تو پھر اس کو ولایت کاملہ حاصل ہو، وہ ہر طور پر ہر طریقے سے اسلامی ممالک میں تصرف کر سکتا ہو جو جائز تصرف ہے، اور اس کے فیصلے نافذ ہونے چاہیے۔ اگر اس میں استعداد نہیں ہے، قدرت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، یا قدرت اور طاقت ہے لیکن اس کے فیصلے نافذ العمل نہیں ہے، بے بس ہے، تو تب بھی وہ خلیفہ اس کی خلافت اور امامت درست نہیں ہے، بلکہ اس کی ولایت کاملہ ہو۔ اب ولایت کاملہ جو ہوگی تو ولایت کاملہ کے لیے 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ جس بندے میں 5 شرائط پائی جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ اس کو ولایت کاملہ اور مطلقہ حاصل ہے۔ جس میں یہ 5 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ اس کو ولایت کاملہ اور مطلقہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہو، اس لیے کہ کافر کو مسلمانوں کے فیصلے کرنے کا کوئی اختیار شریعت نے نہیں دیا، کیونکہ قرآن مجید کیا ہے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی راستہ نہیں دیا، یعنی ان کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی تصرف کرے اور فیصلے کرے۔ تو سب سے پہلے تو مسلمان ہو تاکہ دوسرے مسلمانوں کے حق میں وہ فیصلے کر سکے، ان کے انتظامی امور کو سنبھال سکے۔ نمبر 2، حرن، آزاد ہو، اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ تو اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے، اور لوگوں کے نظروں میں وہ حقیر جانا جاتا ہے، اس وجہ سے غلام بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر غلام آدمی سمجھدار ہے اور اپنے فیصلے کر سکتا ہے، اپنی قوت اور ارادے سے صحیح اور درست فیصلہ کر سکتا ہے، تب بھی یہ خلیفہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ فیصلہ تو کر سکتا ہے لیکن اس کا فیصلہ نافذ العمل نہیں ہوگا، کوئی اس کے فیصلے کو مانے گا نہیں۔ یہ اپنے آقا کا غلام ہے، آقا اگر کہہ دے کہ ابھی اس فیصلے سے آپ رک جائے تو یہ رک جائے گا، اگر آقا اس کو جو حکم دے گا اس کو وہ ماننا اس پر ضروری ہوگا۔ اس لیے یہ اگر قدرت بھی رکھتا ہے لیکن اس کو ولایت کاملہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کے فیصلے نافذ العمل نہیں ہیں۔ اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، کیونکہ غلام آدمی تو اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں حقیر سمجھا جاتا ہے، تو اس کے فیصلے پر کوئی کان نہیں دھرے گا اور اس پر عمل بھی کوئی نہیں کرے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ذکرن، وہ مذکر ہو، مرد ہو، عورت نہ ہو، اس لیے کہ عورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہن ناقصات عقل و دین، یہ عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے اور دینی اعتبار سے بھی ناقص ہے۔ تو جب عقل کے اعتبار سے ناقص ہے تو پھر یہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک جو ہے اور جو مسلمان ہیں ان کی انتظامی امور کو سنبھالنے کی ان میں استعداد اور صلاحیت موجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بھی امام اور خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ نمبر 4، عاقل ہو، اور نمبر 5، بالغ ہو۔ عاقل یعنی پاگل نہ ہو۔ تو عاقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، اور بالغ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ نہ ہو، بالغ ہو۔ تو عاقل مطلب پاگل نہ ہو، صحیح سالم ہو، عقل کام کرتی ہو،
اور بالغ یعنی بچہ نہ ہو بالغ ہو۔ تو یہ 5 شرائط جب کسی میں پائی جائیں گی تو ہم سمجھیں گے کہ اس کو ولایت مطلقہ اور ولایت کاملہ حاصل ہے، اور یہ شخص اب خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جو بچہ ہے یا جو پاگل ہے وہ جمہور امت کے مصالح میں تصرف کرنے اور ان کے انتظام کو سنبھالنے سے وہ قاصر اور عاجز ہے۔ یہ دونوں پوری امت کے انتظامات کو اور امور کو سنبھال نہیں سکتے اور ان کے مصالح میں تصرف نہیں کر سکتے، اس لیے عاقل بچہ بھی نہ ہو اور مجنون بھی نہ ہو۔ تو یہ 5 شرائط ضروری ہے کہ مسلمان ہو، آزاد ہو، مرد ہو، مذکر ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، تو اس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت پائی جائے گی۔ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَيَشْتَرِطُ أَن يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَایَةِ الْمُطْلَقَةِ الْكَامِلَةِ، امام میں یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ وہ اہل ولایت میں سے ہو اور ولایت مطلقہ اور کاملہ اس کو حاصل ہو۔ ولایت مطلقہ کاملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، پہلی شرط، حرن آزاد ہو، ذکرن مذکر ہو، عاقلاً نمبر 4 عاقل ہو، نمبر 5 بالغ ہو۔ مسلمان ہونا کیوں ضروری ہے؟ اِذْ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی راستہ نہیں رکھا، یعنی کافروں کو مسلمانوں پر کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ آزاد کیوں ہوں؟ تو فرماتے ہیں وَالْعَبْدُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى مُسْتَحْقِرًا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ، اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنی آقا کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے اور لوگوں کے نظروں میں وہ حقیر سمجھا جاتا ہے، اس لیے غلام بھی نہ ہو۔ اور ذکرن مرد کیوں ہوں؟ تو فرماتے ہیں وَالنِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِینٍ، عورتیں جو ہیں وہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ عاقل اور بالغ کیوں ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ وَالصَّبِيُّ الْمَجْنُونُ، کہ جو بچہ ہے اور جو پاگل ہے، قاصران عن تدبیر امور، یہ مسلمانوں کے انتظامی امور کو ترتیب دینے سے اور ان کی تدبیر کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ والتصرف فی مصالح الجمہور، اسی طرح پوری جمہور امت کے مصالح میں تصرف کرنے سے بھی یہ لوگ عاجز ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، تو یہ پوری امت کے مصالح اور پوری امت کے انتظامات کو کیسے سنبھالیں گے؟ آگے فرماتے ہیں سائسن سائسن، وہ جو ہے سائس ہو۔ سائس کس کو کہتے ہیں؟ سائس کہتے ہیں کہ وہ مالک ہو، قادر ہو، کس پر؟ عبارت کو عبارت سے ملائے فرماتے ہیں علی تنفیذ الاحکام و حفظ حدود دار الاسلام و انصاف المظلوم من الظالم، وہ مالک ہو، قادر ہو احکامات کے نافذ کرنے میں، شرعی احکام کے نافذ کرنے میں، اور اسلامی ممالک کے سرحدوں کی حفاظت کرنے میں، اور مظلوم کو ظالم سے انصاف دلانے پر وہ لوگ قادر ہو۔ یعنی خلیفہ ایسا شخص ہو جو یہ خلافت کے جو امور ہے جو پیچھے گزر چکے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے اور اسلامی احکامات کو نافذ کرے، اسی طرح جو چور راہزن ہیں ان کو مناسب سزا دے، جمعے اور عید کے اجتماعات مقرر کرے، لڑائی جھگڑے جو لوگوں کے ان کو حل کرے، جو بچے بچیاں ہیں جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے ان کا نکاح کرائے، مال غنیمت کو تقسیم کرے، فوج کی تیاری کرے، فوج کے لشکروں کو تیار کرے۔ تو یہ سارے کام، ان کاموں پر وہ قدرت رکھتا ہو، اس میں اس کو ملکیت حاصل ہو، تصرف حاصل ہو، یعنی اپنے قوت رائے سے اور اپنی فکر سے اور اپنی شان و شوکت اور اپنے دبدبے سے اور اپنے علم اور اپنے عدل سے اور اپنی بہادری سے وہ اس بات پر قادر ہو کہ وہ اسلامی احکامات کو نافذ کر سکے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر سکے، مظلوم کو ظالم سے انصاف دلوا سکے، اور دیگر جو خلافت کے اور امامت کے امور ہے ان کا انتظام کر سکے۔ تو یہ بھی امامت اور خلافت کا جو شخص خلیفہ اور امام بننا چاہے تو اس میں یہ اہلیت اور یہ استعداد ہونی چاہیے کہ وہ ان تمام امور پر اپنے قوت فکر سے اور اپنی شان و شوکت، دبدبے اور علم سے ان تمام امور پر قدرت رکھتا ہو اور اس میں اس کو تصرف حاصل ہو۔ تو فرماتے ہیں، عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ سائسن، سائس کا معنی یہ ہے کہ ای مالکن للتصرف فی امور المسلمین،
فرماتے ہیں خلیفہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ مسلمانوں کے امور میں تصرف رکھنے کا مالک ہو، یعنی قادر ہو، بقوت رائیہ و رویتہ، اپنے فکر اور رائے کی قوت سے، یعنی اس کی فکر اور قوت اتنی قوی ہو کہ اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے امور کو صحیح طور پر سر انجام دے سکتا ہو اور اس میں تصرف کر سکتا ہو۔ ومعرفت بأسہ و شوکتہ قادرا بعلمہ وعدلہ وکفایتہ و شجاعتہ، اور اسی طرح اپنے دبدبے اور اپنی شان و شوکت سے وہ قادر ہو، اپنے علم اور اپنے عدل اور اپنی کفایت اور اپنی بہادری سے وہ اس بات پر قادر ہو، کس بات پر؟ علی تنفیذ الاحکام، احکامات کو نافذ کرنے پر وہ قادر ہو، اپنے علم، اپنے عدل، اپنی بہادری کی وجہ سے، اپنے شان و شوکت اور دبدبے کی وجہ سے وہ احکامات کے نافذ کرنے پر قادر ہو۔ یعنی اسلامی جو امام یا خلیفہ ہے اس کا اتنا دبدبہ ہونا چاہیے کہ وہ احکامات کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اگر وہ کوئی حکم نافذ کرے شریعت کا تو لوگ اس کو مانے، اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے دبدبے کی وجہ سے، اس کی بہادری کی وجہ سے، کوئی اس کے سامنے نہ آئے یا کوئی اس کے حکم کے انکار نہ کرے۔ تو یہ بھی خلیفہ میں یہ اہلیت بھی ہونی چاہیے کہ اس کی اتنی قدرت ہو، اتنی شجاعت اور بہادری ہو کہ اپنی بہادری اور شان و شوکت اور علم اور عدل کے ساتھ وہ ایسا فیصلہ کر سکے کہ کوئی جو ہے اس کے انکار نہ کر سکے، اور فیصلہ بھی عدل پر مبنی ہو، علم کے مطابق فیصلہ ہو۔ تو اپنے علم اور عدل کے مطابق اور اپنی کفایت اور اپنی بہادری کے مطابق وہ اسلامی احکامات کے نافذ کرنے پر قادر ہو، وہ حفظ حدود دار الاسلام، اور دار الاسلام کے حدود کی حفاظت پر وہ قادر ہو، وہ انصاف المظلوم من الظالم، اور اسی طرح ظالم سے مظلوم کو انصاف دلوانے پر بھی وہ قادر ہو۔ اذ الاخلال بهذه الامور مخل بالغرض من نصب الامام، اس وجہ سے کہ ان امور میں خلل کی وجہ سے، ان امور میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے امام کو مقرر کرنے کی جو غرض ہے اس میں خلل آ جائے گا۔ یعنی اگر امام یہ سارے کام نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اس کو امام بنانے کا اور اس کو خلیفہ بنانے کا جو مقصد ہے، جو غرض ہے، وہ پورا نہیں ہوتا، وہ حاصل نہیں ہوتا، اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے یہ سارے کام ضروری ہے کہ وہ یہ سارے کام کر سکے، اس لیے کہ ان امور میں خلل آنے کی وجہ سے امام کو مقرر کرنے کی جو غرض ہے اس میں خلل پڑتا ہے۔ اس وجہ سے امام اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام امور پر قدرت رکھتا ہو اور ان تمام امور کے انتظامات کو وہ بخوبی نبھا سکتا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔